بسم اللہ الرحمن الرحیم والکتاب کالخطاب وقد الارسال حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب واداء الرسالہ۔ کتاب بھی خطاب کی طرح ہے، کل میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ وقد الارسال، ارسال کسی کے پاس آپ آدمی بھیجیں، کتاب میں خط بھیجا جاتا ہے، کوئی کاغذ پر کچھ لکھ کر بھیجا جاتا ہے، اور ارسال میں کسی کو قاصد بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے۔ حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب، اس میں کتاب پہنچنے کی مجلس کا اعتبار کیا جاتا ہے، واداء الرسالہ، اور جس مجلس کے اندر پیغام پہنچایا گیا اس مجلس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جس مجلس میں آپ کو خط پہنچا اسی مجلس میں آپ نے قبول کر لیا تو ہو جائے گا، ورنہ بعد میں قبول کریں گے تو نہیں ہوگا۔ جس مجلس میں آپ کے پاس پیغام رساں نے پیغام پہنچایا، قاصد نے پیغام پہنچایا، تو اسی مجلس کے اندر جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ لیکن مجلس جب بدل جائے گی تو آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَن يَقْبَلَ الْمُشْتَرِيَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ۔ کل میں نے آپ کو یہ بتلا دیا تھا کہ اس دور میں اگر جدید چیزوں کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچا دیا جائے، پہلے زمانے میں کوئی قاصد خط لے کر جاتا تھا تو ظاہر ہے وہ خاص باقاعدہ آدمی ہوتا تھا، آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ان کے پاس کھڑے رہو جب تک وہ آپ کو کوئی جواب نہ دے، اس وقت تک آپ ان کے پاس رہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے پاس چلا جاتا تھا، پیغام دے دیتا تھا یا وہ خط دے دیتا تھا، اور اس وقت تک اس کے پاس رہتا تھا جب تک وہ جواب نہ دیتا تھا، جب تک وہ مجلس قائم رہتی تھی۔ اس دور کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ٹیکسٹ میسج چلتے ہیں، واٹس ایپ میسج چلتے ہیں، اور دیگر میسج چلتے ہیں، اور کوئی بھی لینے دینے والا، پیغام لینے دینے والا، پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں ایک شخص کو آپ میسج بھیجتے ہیں اور وہ کسی مجلس کے اندر اس میسج کو پڑھ لیتا ہے، تو کیا اسی مجلس کے اندر اس کو قبول کرنا یا رد کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے؟ فرض کر لیں اس وقت وہ رد کر لیں، لیکن آپ کو تو کچھ پتہ نہیں چلا، بعد میں تھوڑے غور و فکر کے بعد وہ آپ کو میسج کر دے کہ جی مجھے قبول ہے۔ جس مجلس میں پڑھا تھا پہلے اس میں تو قبول نہیں کیا تھا، بعد میں اس نے قبول کیا، یا پہلے قبول کر لیا تھا بعد میں رد کر دیا، تو پہلا کوئی جواب نہیں دیا آپ کو، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو میسج کیا کہ بھائی مجھے منظور نہیں، کیا اس نے ابھی یہ میسج پڑھا یا 1 گھنٹہ پہلے پڑھ چکا تھا؟ کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا نا۔ تو بھائی یہ جو نظام ہے یہ انتہائی دیانتداری کے اوپر مبنی ہے۔ ایک شخص اتنا دیانتدار ہو، ایک مجلس کے اندر جو چیز دیکھی بالکل اسی مجلس سے متعلق بات کی، بتا دیے کہ بھائی جس مجلس میں مجھے پیغام پہنچا تھا اس مجلس میں تو میں نے قبول نہیں کیا تھا، جس مجلس میں نے آپ کا میسج پڑھا تھا اس مجلس میں تو میں نے قبول نہیں کیا تھا، اب میں قبول کر رہا ہوں، تب دوسرا ایجاب ہو جائے گا۔ وہ آدمی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رد ہو جائے گا۔ یہ دور تو وہ نہیں ہے کہ اتنے دیانتداری ہو، لوگ آپ کے سامنے غبن کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ کی غیر موجودگی میں تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اب آئی بات سمجھ۔ لہذا اس دور کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ موجب کے حق میں جب تک قابل کی طرف سے اس کو پیغام واپس نہ پہنچے قبول یا عدم قبول کا، اس وقت تک یہ بے قبول نہیں ہوگی، اور قابل کے حق میں یعنی مشتری کے حق میں جب تک اس کو یہ پیغام نہ پہنچے اس وقت تک ایجاب نہیں ہوگا، اس وقت تک ایجاب نہیں ہوگا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو مشتری تصدیق قبول کرے گا۔ تصدیق قبول کا مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچنے کے بعد وہ زبان سے کہہ دے کہ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے،
لیکن اس نے قبول کیا یا نہیں کیا موجب کو تو خود پتہ نہیں چل رہا، تو جب تک موجب کو پتہ نہ چلے اس وقت تک اس قبول کو قبول نہیں مانا جائے گا، اس وقت تک اس قبول کو قبول نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ، اور اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بعض مبیع کے اندر بے کو قبول کر لیں، وَلَا أَن يَقْبَلَ الْمُشْتَرِيَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، اور نہ مشتری کو اس بات کی اجازت ہے کہ بعض ثمن کے بدلے میں مبیع کو قبول کر لیں، لِعَدْمِ رِضَى الْآخَرِ بِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ، اس لیے کہ مد مقابل جو آدمی ہے وہ صفقہ کے تفرق کے اوپر راضی نہیں۔ صفقہ کہتے ہیں عقد کرنے کو، بے کو، ٹھیک ہے، معاملہ کو۔ تفریق صفقہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ عقد کو توڑ دیں، میں نے کہا یہ موبائل آپ کو میں دیتا ہوں 10,000 روپے کا، آپ کہہ رہے ہیں میں 8,000 روپے پر قبول کرتا ہوں، تو جو میں نے بتلایا تھا آپ نے اس پر قبول نہیں کیا نا، تو یہ تفریق صفقہ ہے، تفریق صفقہ ہے۔ یا ایجاب و قبول کے صحت کے لیے ان دونوں کا موافق ہونا لازمی ہے، اور یہاں یہ دونوں موافق نہیں ہیں، یا ان دونوں موافق نہیں ہے۔ ایجاب ہے 10,000 روپے کا اور قبول ہے کتنے کا؟ 8,000 روپے کا، لہذا یہاں اس سے بے نہیں ہوگی، اس سے بے نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر دو چیزیں میں کہوں کہ یہ موبائل اور یہ گلاس دونوں میں 10,000 روپے پر بیچتا ہوں، آپ کہیں کہ میں ان میں سے صرف موبائل 9,000 پر لیتا ہوں، تو یہ بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی طرف سے گویا نیا ایجاب ہے۔ اب اگر میں قبول کر لوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ لِعَدْمِ رِضَى الْآخِرِ بِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ، اس لیے کہ جس آدمی نے 10,000 روپے پر ایجاب کیا ہے اور آپ اس کو 8,000 پر قبول کر رہے ہیں، تو میں تو اس پر راضی نہیں ہوں، جب راضی نہیں ہوں تو آپ کا قبول بھی قابل اعتبار نہیں۔ إِلَّا إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَفَقَاتٌ مَعْنَى، البتہ اگر کئی چیزیں ملا کر بیچ رہے ہیں اور ہر ایک چیز کی الگ الگ قیمت بتلا دی جائیں، تو ایسی صورت میں پھر سامنے والا بعض کے اندر بے کو قبول کر لے، بعض میں رد کر لے، تو یہ درست ہے۔ میرے پاس فرض کر لو 3 موبائل ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ 30,000 روپے کے میں بیچتا ہوں 3 موبائل، ان میں سے ایک جو ہے 15,000 کا ہے، ایک جو ہے 5,000 کا ہے، ایک جو ہے وہ 10,000 کا ہے۔ سب کے میں نے قیمتیں آپ کو الگ الگ بتلا دی، اگرچہ میں نے ایجاب تینوں موبائلوں کا ایک ساتھ کر دیا لیکن ساتھ ساتھ قیمتیں بھی الگ بتلا دی، تو آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ تینوں موبائل میں سے جس کو چاہے 5,000 والے کو چاہے 5 والے لے لے، 10,000 والے کو چاہے 10 والے لے لے، 15 والے کو لینا چاہے تو آپ 15 والا لے لیں۔ یہاں تفریق صفقہ نہیں، اس لیے کہ جب میں نے ہر ایک موبائل کی الگ الگ قیمتیں بتلا دی تو گویا میں نے خود الگ الگ صفقہ کیا، الگ الگ عقد کیا، الگ الگ ایجاب کیا، اور آپ نے کسی ایک کے اندر قبول کر دیا تو درست۔ لیکن اگر میں نے دونوں کی قیمتیں، تینوں کی قیمتیں الگ الگ بتائے بغیر یہ کہا بھائی 3 موبائل ہے 30,000 پر لے لو، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سا موبائل کتنے کا ہے، کون سا موبائل کتنے کا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 2 لیتا ہوں 20,000 کے تو قبول نہیں، میں 1 لیتا ہوں 15,000 کے تو یہ قبول نہیں۔ سمجھ گئے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی اچھے مال کے ساتھ خراب مال ملا کر ایک ساتھ بیچا جاتا ہے، تو آپ اچھے میں مال بے کو قبول کر لے اور جو ادنا ہے اس میں قبول نہ کریں تو دینے والا راضی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے الگ الگ بیچنے ہوتے تو پھر ہم الگ الگ بیچ دیتے، زیادہ کمائی کرتے، لیکن ہم نے قیمتیں بھی کم کر دی صرف اس لیے تاکہ اس اعلیٰ کے ساتھ ہمارا یہ ادنا مال بھی نکل جائے، صحیح مال کے ساتھ یہ خراب مال بھی نکل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا شام کے وقت سبزیوں والی بھی سبزی کیا کر دیتے ہیں، سستا کر دیتے ہیں، اور خصوصاً میوے والے بہت سستا کر دیتے ہیں، اور اس کے پاس ڈیر لگے ہوتی ہیں، کہتے ہیں پوری ڈیری 100 روپے کی، 500 روپے کی، 200 روپے کی پوری ڈیری اٹھانی پڑتی ہے، الگ الگ چھان کر وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو چور ہوتے ہیں، جیب کترے، لوگوں کی جیبوں سے موبائل چوری کر کے
پھر جو ہے نا شام کو ان کا بھی میلہ لگتا ہے، ڈیر بنا کر پورے ڈیر کی جو ہے نا قیمت لگاتے ہیں، جا کے دکانداروں کو بیچ دیتے ہیں، بھائی 10 موبائل ہے، چلو لے لو، آج کی دیہاڑی ہے، آج کی دیہاڑی۔ وَأَيُّ مَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِجَابَ، بائع و مشتری میں سے جو بھی مجلس سے پہلے اٹھا، قبول کرنے سے پہلے بطل الایجاب، تو ایجاب بھی باطل ہو جائے گا۔ میں نے ایجاب کیا تھا، بائع تھا، میں نے کہا یہ موبائل آپ کو 10,000 روپے کا بیچ دیتا ہوں، مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اٹھا، آپ نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، یا آپ اٹھے ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا تھا، خود بخود جو میں نے ایجاب کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس مجلس سے نکلنے کے بعد آپ واپس آ جائیں، ہاں جی آپ نے جو کہا تھا نا موبائل 8,000 روپے کا میں بیچتا ہوں، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، اب قبول نہیں چلے گا، اب دوبارہ گویا کہ آپ نے یہ جب بات کہی تو یہ دوبارہ ایجاب ہو گیا، اب اگر میں قبول کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ گویا کہ اس سے پہلے آپ کی قبولیت پر بے کا انعقاد موقوف تھا، اب میری قبولیت پر بے کا انعقاد موقوف ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ لأن القیامہ دلیل الاعراض والرجوع، اس لیے کہ مجلس سے اٹھ جانا یہ پہلو تہی اور اعراض کرنے کی دلیل ہے، والرجوع اور چھوڑ دینے کے، رجوع کرنے کی دلیل۔ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اس کو اس بات کا حق حاصل ہے، عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اس اصول کے مطابق جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، جب تک مجلس کے اندر ہے اختیار قبول اس کو حاصل ہے، مجلس جب ختم تو خیر قبول بھی کا اختیار قبول بھی ختم۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، جب ایجاب و قبول دونوں حاصل ہو جائیں تو بیع بھی لازم ہو جائے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا بھائی میں یہ چیز آپ پر بیچتا ہوں 10,000 روپے، سامنے والے میں فوراً کہ نہیں مجھے قبول ہے، تو اب تم لاکھ کہو کہ بھائی میں نہیں دیتا، میں تو گپ شپ لگا رہا تھا، نہیں بھائی ہو گیا، اب بتائیے سمجھ میں، لازم البیع، بیع لازم ہو جائے۔ ولا خیار لواحد منهما الا من عیب او عدم رؤیت، ان میں سے اب کسی کو اختیار نہیں واپس کرنے کا۔ ہاں اگر مبیع کے اندر کوئی عیب ہو تو پھر مشتری عیب کی بنا پر واپس کر سکتا ہے، او عدم رؤیت، یا مشتری نے مبیع کو دیکھا نہ ہو اور اب دیکھ لیا اور اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا، یعنی اس کے معیار کے مطابق اس کو نظر نہیں آیا، تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ اس طرح خیار نقود کا مسئلہ بھی ہے کہ مشتری تو قبول کر لیا لیکن اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بائع کہہ سکتا ہے کہ بھئی نہیں دیا جائے گا جب تک پیسے نہیں دو گے، سمجھ؟ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یثبت لکل واحد منهما خیار المجلس، کہ ان میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل رہے گا، ایک ہے خیار قبول اور ایک ہے خیار مجلس۔ خیار قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایجاب ہو جائیں مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، جب تک قبول کرنے والا قبول نہ کرے اس وقت تک اس کو قبول کرنے کا اختیار رہتا ہے، مجلس قائم ہو تو۔ خیار مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے قبول کر لینے کے بعد بھی جب تک وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، قبول کرنے کے بعد بھی ان کو اختیار ہو، قبول کرنے کے بعد بھی ان کو اختیار ہو، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو بھائی قبول کر لیے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے 8,000 روپے کا موبائل لے لیتا ہوں، آپ نے مجھے کہہ دیا تھا مجھے منظور ہے، لیکن بیٹھا رہا مجلس کے اندر، دونوں بیٹھے رہے، 10-20 منٹ گزرنے کے بعد کہا بھائی میں واپس کرتا ہوں، مجھے منظور نہیں ہے، تو احناف کے نزدیک اب اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے منظور نہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن شافعی کے نزدیک یہ قبول کر لیا جائے گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمارے نزدیک خیاری قبول تو حاصل ہوتا ہے لیکن خیاری مجلس حاصل نہیں ہوتا، ان کے نزدیک خیاری مجلس حاصل ہوتا ہے۔ یہ خیر مجلس کا یہی مطلب ہے، میں نے جو آپ کو بتلا دی۔ لقوله علیہ السلام المتبایعان بالخیار ما لم يتفرقا، متبایعین کو اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ یہ ہماری بھی دلیل ہے اور یہ جو ہے نا شافعی کی بھی دلیل ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ ما لم يتفرقا سے مراد تفرق بالابدان ہے، یعنی جب تک وہ بدنی طور پر مجلس سے اٹھ کر نہیں جائیں گے تب تک مجلس ایک رہے گی اور ان کو فسخ کرنے کا اختیار رہے گا۔
ہم کہتے ہیں معلوم تفرقہ سے مراد تفرق بالاقوال ہے. جب تک ایجاب و قبول پورا نہیں ہوگا تب تک ان میں سے ہر ایک کو بے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا. ایجاب کرنے والا اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے اور قبول کرنے والا اس کو رد بھی کر سکتا ہے. یعنی اگر اب تک اس نے قبول نہیں کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تفرق بالاقوال. جب دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو گویا کہ وہ اقوال کے اعتبار سے اب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. جو بات کرنی تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کا جو جوڑ تھا جس مقصد کے لیے وہ جوڑ اب ٹوٹ گیا. تفرق بالاقوال متحقق ہو گیا. اب آئی بات سمجھ. دوسری بات ہے المتبایعان بالخیار. المتبایعان عاقدین تب تک عاقدین رہتے ہیں جب تک ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے اب تک قبول نہیں کیا تو یہ آپس میں متبایعین کہلاتے ہیں. لیکن جب ایک نے ایجاب کیا دوسرے نے قبول کر لیا تو ایک دوسرے سے غیر ہو گئے، کوئی متبایعین اب نہیں کہلاتے، کوئی متبایعین نہیں کہلاتے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا جواب ہو گیا. دوسری دلیل ہماری قرآن پاک میں اوفوا بالعقود. ٹھیک ہے، عقود کو پورا کیا کرو تو بے بھی ایک عقد ہے. ٹھیک ہے، والا نام کہتے ہیں ان فی الفسق ابطال حق الغیر. دلیل عقلی یہ ہے کہ فسق میں ابطال حق الغیر، غیر کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے. بھائی میں نے کہا کہ یہ موبائل 10,000 روپے کا لے لو، آپ نے کہا مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، میں نے لے لیا. جب آپ نے یہ کہہ دیا نا تو اس موبائل کے ساتھ آپ کا حق وابستہ ہو گیا. اس موبائل کے ساتھ آپ کا حق وابستہ ہو گیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو نہیں لیتا، میں بے فسخ کرتا ہوں، تو آپ کے حق کو فسخ کیا یا نہیں کیا؟ تو اس بات کا حق کسی کو حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے حق کو فسخ کر دیں، دوسرے کے حق کو باطل کر دیں، دوسرے کے حق کو رائگاں کر دیں. فلا يجوز، جائز نہیں. والحدیث محمول علی خیار القبول. اور یہ جو اوپر حدیث ہے المتبایعان بالخیار، یہ خیار قبول پر محمول ہے، خیار مجلس پر محمول نہیں. وفی اشارۃ الیہ، اور اس میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے. کیوں؟ فإنہما متبایعان حالۃ المباشرۃ لا بعدها. اس لیے کہ یہ متبایعین کو حاصل ہے نا حق، تو متبایعین تو تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کے آپس میں مساومہ چل رہا ہوتا ہے. بے ایجاب و قبول ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہوتے تو اس وقت تک وہ متبایعین کہلاتے ہیں. جب ایجاب و قبول مکمل ہو جائے تو پھر متبایعین نہیں کہلاتے ہیں. او یحتمل، یا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر دونوں احتمالات ہیں. خیار قبول کا بھی احتمال ہے اور خیار مجلس کا بھی احتمال ہے. تو خیار قبول کو ترجیح دیں. کیوں؟ اس لیے کہ خیار قبول کی وجہ سے کسی کا حق طلب کرنا لازم نہیں آتا، لیکن خیار مجلس کی وجہ سے کسی کا حق طلب ہونا لازم آتا ہے. تو جس میں حالت کسی کا حق طلب ہونا لازم نہیں آتا وہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس معنی کے جس کی وجہ سے کسی کا حق طلب ہو جائے، کسی کا حق طلب ہو جائے. والتفرق فيه تفرق الاقوال ما لم يتفرقا میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان نہیں ہے بلکہ تفرق بالاقوال مراد ہے، جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی. اور اس کی دلیل یہاں پر دیکھیں، وہی وہ مقام عن المجلس، عن المجلس کا لفظ استعمال کیا. وہ عن المجلس کا مطلب یہ مجلس کے اندر اٹھنا مراد صرف نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تا کھڑا ہو جائے، بلکہ عن المجلس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس سے اٹھ کر کوئی ہٹ جائے، باہر چلا جائے، اس جگہ کو بدلے. کیونکہ لفظ عن کو استعمال کیا، لفظ عن کو استعمال کیا، یہی تفرق. قال والاعواز المشار الیها لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز البيع. والاعواز، اعواز عوض کی جمع ہے، جو چیز دوسری چیز کے بدلے میں دے دی جاتی ہے نا تو وہی عوض کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اب یہ گلاس موبائل کے بدلے میں دیا جا رہا. اب اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ گلاس موبائل کے بدلے میں دیا جا رہا ہے تو گلاس عوض ہے، موبائل معوض ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر اس کو الٹا کر لیں، موبائل گلاس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے تو موبائل عوض ہے اور گلاس معوض ہے. اب آئی بات سمجھ. عمومی طور پر سمن جو ہوتے ہیں وہ عوض ہوتے ہیں اور مبیع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معوض ہوتا ہے. اس وجہ سے والاعواز المشار الیها لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز البيع.
وہ عوضیں جن کی طرف اشارہ کیا جائے لا يحتاج الى معرفت مقدارها صحت بیع کے لیے لازمی ہے کہ مبیع کی مقدار معلوم ہو، ثمن کی مقدار وغیرہ معلوم ہو، لیکن اگر ثمن یا مبیع مشار الیہا ہو، کیا ہو؟ مشار الیہا، تو ایسی صورت میں جواز بیع کے لیے مقدار کا معلوم ہونا کوئی لازمی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن بالاشارہ کفایۃ فی التعریف، لأن بالاشارہ کفایۃ بالتعریف، کفایۃ فی التعریف، اس لیے کہ اشارہ تعریف کے لیے کافی ہے۔ تعریف کے لیے ایک چیز کی مقدار بتلا دی جاتا ہے، وصف بتلا دیا جاتا ہے، نوع بتلا دیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ چیز متعین ہو جائے، پتہ چلے کہ مبیع کون سی ہے۔ تو جب اشارہ کر دیا تو پھر وہ تو متعین ہو گیا، اس کی تعریف تو ہو گئی، لہذا اب اس کی مقدار کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ وجہالۃ الوصف فیہ لا تفضی بالمنازع، ہاں وصف کے اندر اگر کچھ گڑبڑ ہو تو اس سے کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوتی، مقدار میں اگر گڑبڑ ہو تو پھر اس صورت میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن جب اشارہ کر دیا تو اشارے کرنے سے چیز متعین ہو گئی، اب اگر اس کو قبول کرنا ہے تو قبول کر لے، رد کرنا چاہے تو رد کر لے، لیکن یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی میں نے قبول کر لیا لیکن اس وقت میں نے نہیں دیکھا تھا کیا ہے بھئی اس کی مقدار کا مجھے پتہ نہیں تھا، بھئی نہیں تھا، ہم نے تو اشارہ کر کے بتایا ہے، مقدار کو تو ہم نے بیچ میں لایا ہی نہیں، مقدار کو تو ہم نے بیچ میں لایا ہی نہیں۔ والاسمان المطلقہ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفہ، آسمان ثمن کی جمع ہے، پیسے کو کہا جاتا ہے جو کسی مبیع کے عوض میں دے دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان مطلقہ عن الاشارہ، مطلب جس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ، بھائی جب اشارہ کیا جائے تو بتلا دی اوپر کے مسئلے میں، یہاں پر اس مسئلے کا ذکر ہے کہ جب اشارہ نہ کیا جائے تو کہتے ہیں لا تصح، ایسی صورت میں پھر بیع صحیح نہیں ہوگی، الا ان تكون معروفۃ القدر والصفہ، مگر یہ کہ اس ثمن کی مقدار بھی معلوم ہو اور صفت بھی معلوم ہو، مقدار بھی معلوم ہو اور صفت بھی معلوم ہو۔ مثال کے طور پر 100 روپے تو یہ تو مقدار ہو گیا، صفت بھی معلوم ہو پاکستانی روپے، پاکستانی روپے، کیا سمجھ گئے؟ یہ دونوں جب معلوم ہوں گے تو پھر بیع درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، اس لیے کہ عقد کی وجہ سے تسلیم و تسلم یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تسلیم کا مطلب ہے سپرد کرنا، تسلم کا مطلب ہے قبضہ کرنا۔ جب ہم نے بیع کر دی، موبائل مجھ سے لے لی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ موبائل اب آپ کے پاس آئے گا، اور آپ نے 10,000 روپے پر موبائل خریدا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بدلے میں آپ مجھے 10,000 روپے تسلیم کرائیں گے اور بدلے میں آپ موبائل پر تسلم کریں گے، قبضہ کریں گے، کیا؟ تو ہر ایک مسلم، ہر ایک کی طرف سے تسلیم بھی پائی جا رہی، ہر ایک کی طرف سے تسلم بھی پایا جا رہا ہے۔ مبیع کے اندر میں مبیع کو دے رہا ہوں تو تسلیم ہے، اور آپ اس مبیع پر قبضہ کر رہے تو تسلم ہے۔ آپ مجھے پیسے دے رہے تو تسلیم ہے، میں پیسے لے رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ تسلم، یہ کیا ہے؟ تسلم۔ وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، اب اگر مقدار معلوم نہیں ہے پیسوں کی، بھائی میں موبائل بیچتا ہوں پیسوں کے بدلے میں، تو آپ 1 روپے نکال کر دیں گے، یہ بھی تو پیسہ ہے، یہ بھی تو کیا ہے؟ 5 روپے نکال کر کے دیں گے کہ یہ بھی تو پیسہ ہے، تو میں کہوں گا بھائی 5 روپے کی چیز ہے، بات آئی سمجھ میں؟ تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ بھائی آپ نے مطلق پیسوں کا کہا ہے، پیسے یہ بھی ہے، لے لو، تو یہاں منازعہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا پیسوں کا مقدار معلوم ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ فَيَمْتَنِعُ تسلیم و تسلم، اور جب منازعہ پیدا ہوگا تو فَيَمْتَنِعُ تسلیم و تسلم، تو تسلیم و تسلم دونوں ممتنع ہو جائیں گے۔ اور اصول ہے وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ، ہر وہ جہالت جس کی صفت اس جیسی ہو، کیا مطلب؟ ایسی جہالت جو مفضی الی النزاع، جو مفضی الی النزاع ہو، تمنع الجواز، یہ بیع کی جواز کو روک دیتا ہے۔ ایسی جہالت جس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہو جائیں، اختلافات پیدا ہو جائیں، وہ بیع کی صحت کے لیے مانع بنتی ہے۔ ھذا هو الاصل، یہی قاعدہ ہے۔
قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلوما لاطلاق قوله تعالى وحل الله البيع وعنه صلى الله عليه وسلم انه اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا ويجوز البيع بثمن حال نقد پیسوں کے ساتھ بھی بیع درست ہے ومؤجل اور ادھار کے ساتھ بھی بیع درست ہے لیکن شرط اذا كان الاجل معلوما ادھار پر اگر کوئی چیز لے لی جائے تو پھر ادھار کا نیٹا معلوم ہونا چاہیے. موبائل 10,000 روپے کا بیچتا ہوں, چلے مجھے منظور ہے, میں آپ کو پیسے دے دوں گا, آپ کو پیسے دے دوں گا, پھر کروں, یہ درست نہیں, بلکہ 1 مہینے بعد, 10 دنوں کے بعد, 3 دن کے بعد, 1 دن کے بعد, شام کو, 1 سال کے بعد نیٹا مقرر ہونا چاہیے. لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مطلق ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو, تجارت کو جائز قرار دے دیا. اب تجارت ادھار پر بھی ہوتی ہے اور نقد پر بھی ہوتی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں کیا, نہ کرنے کی وجہ سے دونوں صورتیں جائز ہیں. دوسری بات, وعنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اشترى من یہودی طعاما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانے کی چیز لے لی, الی اجل, ادھار پر, ورہنہ درعا, اور ان کے پاس اپنا رہن کے طور پر, گروی کے طور پر کیا رکھا. ولا بد ان يكون الاجل معلوما, اور لازمی ہے کہ جو نیٹا مقرر کیا ہے وہ مقرر نیٹا معلوم ہو, نیٹا معلوم ہونا چاہیے, ادھار کا وقت معلوم ہونا چاہیے, کب تک ادھار, کب تک پیسے ادا کرے گا. لأن الجہالة فيه مانعة من التسلیم الواجب بالعقد, اس لیے کہ اس کے اندر جو جہالت ہے وہ تسلیم اور سپردگی کے سامنے رکاوٹ ہے. الواجب بالعقد, جو تسلیم اور سپردگی عقد کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے. وَهَذَا يُطَالِبُهُ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ, اس لیے کہ بائع تو جلدی پیسے مانگے گا. وَهَذَا يُسَلِّمُ فِي بَعِيدِهَا, جبکہ مشتری کیا کرے گا, دے دوں گا یار, کوئی نیٹا تو ہم نے مقرر نہیں کیا ہے, جب چاہوں گا دے دوں گا. تو دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے گی. اور میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ شریعت لڑائیوں کو ختم کرتی ہے, لڑائیوں کو جواز فراہم نہیں کرتی. شریعت کی منشا یہ ہے کہ امن ہو. کیا ہو, جو بھی کام امن کو نقصان پہنچائے, شریعت کو ایسا کام منظور نہیں ہے, شریعت کو ایسا کام منظور نہیں ہے. شریعت نے اپنے یہاں اسلامی ملک کے اندر کافروں کو بھی قبول کیا ہے, برداشت کیا ہے, صرف امن کی خاطر. کس کی خاطر؟ امن کی خاطر. خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, فساد نہیں ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. کیونکہ جب امن ہوتا ہے تو یہ سارے کام دین پر عمل بھی ہو سکتا ہے, نمازیں بھی مسجدوں کے اندر پڑھی جا سکتی ہے, دوسرے نیک کام بھی کیے جا سکتے ہیں. جب امن نہ ہو تو کوئی بھی دینی عمل آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب آئی بات سمجھ. اس لیے شریعت نے امن پر نظر رکھی ہے. کوئی بھی عقد, کوئی بھی بیع, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی فیصلہ جس کا نتیجہ فساد ہو, شریعت اسے قبول نہیں کرتی. اب دیکھیں, 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وجہ یہ کہ سوکنے بنے گی اور سوکنوں کا آپس میں لڑائی رہتی ہے. اب بات آئی سمجھ میں. تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی اس رشتے کی وجہ سے 2 بہنیں آپس میں ٹکرانے لگ جائیں. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پوپی اور بھتیجی کو جمع نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ یہ محبت کا رشتہ ہے. جب دونوں ایک آدمی کی بیویاں بنیں گی تو ان دونوں کے درمیان رقابت پیدا ہو جائے گی, لڑائی پیدا ہو جائے گی, ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا. اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ رشتہ داروں میں, اتنے قریب کے رشتوں میں اس قسم کی لڑائیاں اور اختلافات پیدا ہو جائیں. یہ ہے منشا. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے نا فرقہ پرستی کرتا ہے, مسلک بازی کرتا ہے اور مناظرہ بازی کرتا ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی انتشار کے اندر ڈالتے ہیں یا عملی انتشار کے اندر ڈالتے ہیں, تو وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں چلتا. بولن اور سلوک کے مالک بن جانے چاہیے, اسی نظر بن کر بات کرنی چاہیے, اسلام کی شریعت کے مزاج کو سمجھ لینا چاہیے. یہ صرف عبارتیں نہیں, یہ جذباتی تقریروں سے کچھ نہیں, سمجھ گئے؟ یہ ہے بات. قال ومن اطلق ثمن في البيع كان على غالب نقد البلد, جس نے مطلق ثمن ذکر کیا بیع کے اندر. مطلق ثمن ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, پیسے تو ذکر کر دیے, میں آپ کو پیسے دے دوں گا,
لیکن حالت یہ ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہر ملک کا پیسہ چلتا ہے، جہاں ہر ملک کا پیسہ چلتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے مطلق کہا کہ میں آپ کو کرنسی دوں گا، بھائی تو کرنسی پاکستان کی بھی ہے، کرنسی انڈیا کی بھی ہے، کرنسی سعودیہ کی بھی ہے، کرنسی تو افغانستان کی بھی ہے، کرنسی تو امریکہ کی بھی ہے، ہر ملک کی کرنسی ہے، آپ نے مطلق ذکر کیا، اور سب کی قیمتیں بھی الگ الگ ہیں۔ میں آپ کو 10 کرنسیاں دوں گا، بھائی 10 کرنسیاں اگر ڈالر دیں گے تو 10 کرنسیاں تو کتنے بن جائیں گے پاکستان کے؟ بہت زیادہ بن جائیں گے۔ افغانی روپیہ بھی پاکستان کی کرنسی سے بڑھ کر ہے، بہت اور بھی بن جائیں گے۔ اب آتا یہ سمجھ میں، تو یہاں دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر زیادہ تر کون سا پیسہ چلتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر جو پیسہ زیادہ چلتا ہے یہ 10 سے مراد وہی 10 ہو، 10 سے مراد وہی 10 ہو۔ ومن اطلق الثمن فی البیع، جس نے بیع کے اندر ثمن کو مطلق ذکر کیا، کان علی غالب نقد البلد، تو شہر کے اندر جو غالب طور پر پیسہ رائج ہے اسے پیسے پر عقد درست ہو جائے گا، لأنہ المتعارف، اس لیے کہ عرف وہی ہے، وفیہ التحری للجواز، اور اس میں ہم نے بیع کو جائز بنانے کی کوشش کی تو یہی صورت نکل آئی کہ اس کو غالب کی طرف پھیر دو، کیا کر دو؟ غالب کی طرف پھیر دو، ویصرف الیہ، لہذا غالب کی طرف اس کو پھیر دو۔ فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد، اگر نقود مختلف ہے، کوئی بھی زیادہ رائج نہیں ہے، کوئی بھی زیادہ رائج، سب ایک جیسے چلتے ہیں، سب ایک جیسے چلتے ہیں، قیمتوں میں بھی فرق ہے، تو پھر ایسی صورت میں بے فاصل ہو جائے گی، یہ صورتوں میں بے فاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ دینے والا کہے کہ میں نے 10 کا دینے کا کہا تھا، میں 10 پاکستانی روپے دوں گا، لینے والا کہے گا کہ بھئی تو نے 10 کرنسی کا کہا تھا، مجھے 10 ڈالر دے دو، مجھے 10 ڈالر دے دو، وہ تو زیادہ سے زیادہ ہوں گا نا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ میں نے ابھی بتلایا اختلاف شریعت کو قبول نہیں، الا ان یبین احدها، یا الا ان یبین احدها، الا یہ کہ ان مختلف کرنسیوں میں سے کسی ایک کرنسی کو متعین کر دیا جائے، 10 روپے دوں گا، 10 کرنسیاں دوں گا پاکستانی، متعین ہو گئے، اب پاکستانی دیں گے۔ وہذا اذا كان الكل في الرواج سواء، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے کہ رواج سب کا برابر ہو، لأن الجہالة مفضية للمنازعة، اس لیے کہ جہالت یہ مفضی للمنازعہ ہے، الا ان ترتفع الجہالة بالبیان، البتہ اگر یہ جہالت بیان کی وجہ سے ختم ہو جائے، میں نے کہا 10 کرنسیاں دوں گا، پھر میں نے وضاحت کر دی کہ 10 کرنسی سے مراد میری پاکستانی کرنسیاں ہے، آپ نے قبول کر لیا تو بات ختم۔ او یکون احدها اغلب او اروج، یا ان میں سے کوئی ایک زیادہ غالب ہو یا زیادہ رواج پذیر ہو، فحین اذن یصرف الیہ تحریا للجواز، لہذا اب یہ پیسے اسی کی طرف پھیر دیے جائیں گے تاکہ بیع جائز قرار پا جائے۔ وہذا اذا كانت مختلفۃ فی المالیہ، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب تمام کرنسیوں کی قیمتیں الگ الگ، قیمتیں جیسے کہ آپ ڈالر کی قیمت کتنی بڑھ گئی، سمجھ گئے، اور ریال کی قیمت بڑھ گئی، درہم کی قیمت بڑھ گئی، وغیرہ وغیرہ، اگر نام الگ الگ ہے لیکن قیمتیں سب کی ایک، قیمتیں سب کی ایک ہے، تو پھر کوئی بھی کرنسی دے دے درست ہے، کیونکہ پھر لڑائی ہے ہی نہیں نا، جو کام 10 ڈالر سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہی کام 10 روپیوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو 10 ڈالر ملے یا 10 روپے ملے ایک جیسے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ سَوَاءٌ فِيهَا، اگر برابر ہو، كالصناعي والثلاثي، جیسے کہ صناعی ہے اور ثلاثی، والنصرتی اليوم بسمرقند، حضرت کے دور میں یہ پیسے ہوا کرتے تھے، صناعی نام تھا، ثلاثی نام تھا، نصرتی نام تھا، پیسوں کے نام ہوا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں نام ان پیسوں کے الگ ہوا کرتے تھے لیکن قیمتیں سب کی ایک ہوتی تھی، قیمتیں صناعی پر بھی ایک پاپڑ کا کی تیلی مل جاتی تھی، اور ثلاثی پر بھی وہی ایک پاپڑ کی تیلی مل جاتی تھی، اور نصرتی پر بھی وہی پاپڑ کی ایک تیلی مل جاتی تھی۔ اب آئی بات سمجھ میں، لہذا کوئی فرق ان میں، ناموں میں تو فرق تھا لیکن قیمتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، تو کہتے ہیں پھر تو کوئی بھی دے دے، نصرتی دے دے، ثلاثی دے دے، صناعی دے دے، کوئی فرق۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی 10 روپے کا سکہ بھی ہے اور 10 روپے کا نوٹ بھی ہے، دونوں کی قیمت برابر ہے کہ نہیں؟
لہٰذا آپ 10 روپے کا سکت دے دیں یا 10 روپے کا نوٹ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والاختلاف بین العدالی بفرغانہ، عدالی یہ بھی پیسے کا نام تھا، اس میں جو ہے نا فرق ہوا کرتا تھا، کسی کی قیمت بڑی ہوئی کسی کی قیمت بڑی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک عدالی ایسی ہے جس پر ایک پاپڑ کا تیلی ملتی ہے چھوٹی سی، دوسری عدالی ایسی جس پر 2 ملتے ہیں، جس پر اب یہاں فرق ہو گیا نا۔ جاز البیع اذا اطلق اسم درہم، جب مطلق درہم کا لفظ ذکر کیا جائے تو بے جائز ہوگی۔ کذا قالوا وینصرف الی ما قدر به من ای نوع کان، کہتے ہیں اس کی طرف اس کو پھیر دیں گے جس پر وہ قادر ہو، من ای نوع کان، جس نوع پر وہ قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر جب سب کے برابر قیمتیں برابر ہیں تو جو بھی آپ کو دینا آسان ہو اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا کہ بے اسی پر ہوئی ہے، بے اسی پر ہوئی ہے۔ الی ما قدر به من ای نوع کان، یہ مطلب لأنه لا منازعۃ ولا اختلاف المالیہ، اس لیے کہ یہاں کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اور مالیت کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لہذا آپ 10 روپے کا نوٹ دے دیں یا 10 روپے کا سکہ دے دیں، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة، کہتے ہیں کھانے پینے کی بے، والحبوب، حبوب حبۃ کی جمع ہے اور حبہ کہا جاتا ہے دانے کو، یہاں مراد غلہ ہے، اناج ہے، گندم ہے، ٹھیک ہے۔ مکائلتاً و مجازفتاً، مکائلتاً بھی جائز ہے اور مجازفتاً بھی۔ مکائلتاً کا مطلب یہ باقاعدہ ناپ تول کر کے، اور مجازفتاً کا مطلب ہے اندازے سے، اٹکل، بھائی یہ لے لو جتنے بھی یہ لے لو، ٹھیک ہے۔ یہ وعدہ اذا باعه بخلاف جنسی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ بھائی جنس کے مقابل میں نہ ہو، جنس کے مقابل میں، گندم کے مقابل میں نہ ہو بلکہ گندم پیسوں کے مقابل میں ہو، تو پھر مجازفتاً بھی درست ہے اور مکائلتاً بھی درست ہے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد، جب نوعیتیں مختلف ہو جائیں تو پھر جیسے چاہو بیچو، بعد ان يكون يدا بيد، شرط یہ کہ ادھار نہ ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو، یعنی سودی چیزیں، جن چیزوں کے اندر سود چلتا ہے ان چیزوں میں اگر ایک جنس ہو تو پھر تو ادھار بھی درست نہیں، کمی زیادتی بھی درست نہیں، لیکن اگر جنسیں مختلف ہو تو پھر اس صورت میں کمی زیادتی تو درست ہے لیکن ادھار درست ہے، ٹھیک ہے۔ بخلاف ما اذا باعه بجنسی مجازفتاً، بخلاف اس صورت کے کہ ایک چیز اپنے ہم جنس کے بدلے میں بیچی جا رہی ہو اور مجازفتاً وہ اٹکل سے ہو، یعنی کیل کر یا ناپ کر نہ دیا جائے تو پھر جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس طرف سے جو کچھ دیا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی زیادتی ہو، یا اس طرف سے جو کچھ دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کمی زیادتی ہو، کسی بھی قسم کی کمی زیادتی یہ سود کے زمرے میں آئے گی، اس لیے جائز نہ ہوگی۔ لما فی من احتمال الربا، اس لیے کہ اس میں سود کا احتمال ہے، ولأن الجہالۃ غیر مانعۃ من التسلیم والتسلم فشابہ جہالت القیمۃ، دوسری بات یہ کہ یہاں جہالت غیر مانعۃ من التسلیم والتسلم، یہ تسلیم و تسلم کے لیے مانع نہیں ہے، فشابہ جہالت القیمۃ، تو یہ قیمت کی جہالت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اوپر یہ دلیل جو پیش کی جا رہی ہے نا، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَائِلَةً وَمُجَازَفَةً سے تعلق رکھتا ہے، یہ ربا والی صورت سے تعلق نہیں رکھتا ہے کہ یہاں پر جو جہالت ہے یہ تسلیم و تسلم کے لیے مانع نہیں ہے، جب یہ مانع نہیں ہے تو پھر بے درست ہے۔ فشابہ جہالت القیمتی، یہ قیمت کے جہالت کے مشابہ ہے، اور قیمت کی جہالت کی مشابہت کی وجہ سے کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوتی، بے درست ہوتی ہے، یہاں پر بھی کیا ہے درست۔